بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یوریشلم سے کچھ فاصلے پر بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رات کے کسی پہر چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور اس چاندنی رات میں صحرا و بیابان کا ہر ذرہ چمک اٹھا تھا۔ عجیب سی خاموشی اور وحشت کے اس سما میں اللہ کے ایک پیغمبر اپنے ٹاٹ کے بستر پر لیٹے خیالات میں گم تھے۔ آہستہ آہستہ آپ نیند میں ڈوب گئے۔ انہوں نے خود کو ایک وسیع بیابان میں کھڑا پایا۔ اچانک آسمان سے ٹڈیوں کا ایک عظیم غول زمین کی طرف اترنے لگا۔ ٹڈیوں کے اس غول نے دھاڑتے ہوئے جنگلی جانوروں کی شکل اختیار کر لی۔ ان کی آنکھیں روشنی سے چمک رہی تھیں۔ ان ٹڈیوں کی آواز نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹڈیوں کے ان دلوں نے کھیتوں کے کھیت کھانا شروع کر دیے، لیکن ان کی بھوک نہ مٹی۔ پیغمبر کے ارد گرد موجود سیب اور انجیر کے درخت بھی آہستہ آہستہ سڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین سڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اور پھر آسمان سے ایک بلند آواز آئی، خبردار ہو جاؤ، یہ خداوند کا دن ہے، خداوند کا لشکر آ رہا ہے۔ پیغمبر کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول وہ لوگ تھے جن سے خدا نے کلام کیا۔ خداوند نے ان نبیوں کے ذریعے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ان نبیوں نے لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا، خدا اور انسانوں کے بیچ بگڑے ہوئے رشتوں کو سدھارا اور امید اور بحالی کا وعدہ کیا۔ ان پیغمبروں کی حکایات، پیغام اور وعدے آج بھی اتنے ہی اٹل اور سچے ہیں جتنے وہ ہزاروں سال پہلے تھے۔ ہم خدا کے ان پیغمبروں کے متاثر کن قصوں سے سبق لے کر آج بھی انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے سبق اور نمونے ہیں جو قیامت تک انسانوں کے لیے راہ ہدایت ثابت ہوتی رہیں گی۔ ان قصوں میں خدا سے وفاداری، خود اعتمادی، مصائب و مشکلات اور استقامت کا ایک لمبا سفر ہے، جس کے ہر موڑ پر اس کے پڑھنے والوں کو ایک نئی راہ دکھتی ہے۔ ان انبیاء کرام میں ایسے بھولے بسرے نبیوں کی داستانیں تاریخ کی دھول و گرد میں دبی ہوئی ہیں، جو قدیم تہذیبوں کی روایات اور آسمانی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ان گمشدہ نبیوں میں ایک نبی حضرت یوائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت یوائیل کو بنی اسرائیل کے 12 انبیاء اصغر میں ایک مانا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ 835 قبل از مسیح کا تھا، جو بنی اسرائیل 2 ریاستوں، ریاست اسرائیل اور ریاست یہودا میں بٹ چکی تھی۔ اس وقت ریاست یہودا خانہ جنگی سے دوچار تھا۔ بادشاہ تخت و تاج کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ 836 عیسوی میں ایک کم عمر یہودی شہزادہ یہواز تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور حکومت میں بنی اسرائیل خداوند کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے لگے۔ مذہبی عالم اور پادری کے اندر خدا سے وفاداری میں کمی آنے لگی، اور ریاست یہودا جسے خدا نے اپنے کام کے لیے چنا تھا، اس ریاست کے لوگ اب دنیا کی چاہت اور عیش و عشرت میں مبتلا ہونے لگے۔ دوسری طرف آشوریا، بابل اور فارس کی سلطنت مضبوط اور طاقتور بنتی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں شمالی ریاست اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جنوبی ریاست یہودا میں یوائیل علیہ السلام سے خدا نے کلام کیا۔ بدقسمتی سے ان دونوں ہی نبیوں کے متعلق لکھی گئی تاریخی ریکارڈز بعد کے حملوں اور جنگوں میں تباہ ہو گئیں، اور بنی اسرائیل بھی ان نبیوں کی زندگی اور تعلیمات کی ٹھیک طرح سے حفاظت نہ کر سکی۔ البتہ پرانے عہد نامے میں یوائیل علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر صحیفہ موجود ہے، جسے بک آف جوئیل کہا جاتا ہے۔ مدراس میں یوائیل علیہ السلام کو پیتھوئی کا بیٹا کہا گیا ہے، جو کہ ہیکل کے ایک بزرگ اور نیک عالم دین تھے۔ یوائیل علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے لاوی قبیلے سے تھا، اور آپ نوجوانی کے دنوں میں ہیکل میں ہی مذہبی خدمات انجام دیتے تھے۔ تاہم آپ کا ذریعہ معاش اور روزگار کھیتی باڑی تھا، اور آپ حکومتی وظیفہ نہ لے کر خود زراعت کا کام کرتے، اور اس سے ہونے والے اناج سے گزارا ہوتا۔ دراصل اللہ کے پیغمبروں کی یہ شان رہی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نہ کسی پیغمبر نے کبھی شرک کیا، نہ حرام لقمہ کھایا، اور نہ ہی کوئی حرام کام کیا، کیونکہ یہ لوگ دین فطرت پر ہوتے تھے، اور حلال و حرام کی تمیز اور شرک و کفر سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی وجہ سے خداوند نے ان حضرات کو نبوت کے لیے چنا۔ حضرت یوائیل علیہ السلام اور آپ کے قبیلے کے لوگ یروشلم کے قریب ایک چھوٹے سے دیہات بیتھون میں رہا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی بنی اسرائیل نے سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ آج یہ علاقہ فلسطین کے ویسٹ بینک کی سرحد پر واقع ہے۔
بہرحال بادشاہ یواس کے زمانے میں اسرائیلی معاشرے میں ظلم اور ناانصافی بڑھنے لگی تھی۔ اونچے طبقے کے لوگ غریب اور مفلس کے حقوق مارنے لگے۔ انہوں نے خداوند کے احکام کو نظر انداز کیا۔ عبادت کے طریقوں میں کنانیوں کے فرزودہ رسم و رواج کی ملاوٹ آ گئی اور اسرائیلیوں کے اندر دنیا پرستی میں اضافہ ہونے لگا۔ لہٰذا اللہ نے ان لوگوں پر سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ہٹا دیا اور اب یہودا کے لوگ مصیبت میں تھے۔ کچھ ہی عرصے میں زمین خشک سالی کا شکار تھی۔ مسلسل کئی سالوں تک ضرورت کے مطابق بارش نہیں ہوئی اور ان کی فصل برباد ہونے لگی۔ خداوند نے اسرائیلیوں کو پہلے ہی آموس نبی کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ اگر تم خداوند کی اطاعت نہ کرو گے تو یہ سب لعنتیں آئیں گی، اور آج یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود یہودا کے لوگ خداوند کی اس ناراضگی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور انہیں یہ سب محض قدرتی آفت اور موسم کی تبدیلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک رات حضرت یوائیل علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ٹڈیوں کا ایک غول زمین پر اتر آیا۔ ٹڈیوں کا یہ خطرناک جھنڈ تیز رفتاری سے کھیتوں کو تباہ کر رہی تھی اور ان کے راستے میں موجود ہر چیز برباد ہوتی جا رہی تھی۔ ٹڈیوں کی اس فوج میں ایک عجیب سی خوف اور دہشت تھی اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے جس میں لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا گیا اور انہیں خداوند کے آنے والے دن سے خبردار کیا۔ یوائیل علیہ السلام خوف و پریشانی کے عالم میں بیدار ہوئے۔ خداوند نے یوائیل علیہ السلام کے اس خواب کے ذریعے اسرائیلیوں کو مصر کے ان دنوں کی یاد دلائی جب فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب ٹڈیوں کی اس فوج کو اسرائیلیوں کے خلاف بھیجا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد یوائیل علیہ السلام کا یہ خواب سچ ثابت ہوا اور ایک صبح ٹڈیوں کے حملوں سے یہودا کی زمین لرزنے لگی۔ ان کے پروں نے کھیتوں میں ہلچل مچا دی۔ وہ کسی تاریک طوفانی بادل کی طرح پوری ریاست میں پھیل گئے۔ اسرائیلیوں میں افراتفری مچ گئی۔ کھیتوں کے کھیت پلک جھپکتے ہی صاف ہونے لگے، یہاں تک کہ یہودی بستیاں بھی ان ٹڈیوں سے پریشان ہونے لگیں۔ ٹڈی دلوں کا یہ حملہ وقفے وقفے سے ہوتا۔ 40 دنوں تک یہ غول یہودا میں تباہی مچاتی اور پھر ختم ہو جاتی۔ پھر 40 دنوں بعد دوسرا غول آ جاتا اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اسرائیلیوں نے ٹڈیوں کا اتنا بڑا غول کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن کچھ لوگ مصر میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی آفت سے واقف تھے جو ان کے باپ داداؤں کے زمانے میں فرعونیوں پر آیا تھا۔ بہرحال حضرت یوائیل علیہ السلام ہیکل میں تشریف لائے اور تمام ربیوں، کاہنوں اور اسرائیلیوں کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ایک متاثر کن خطبہ دیا اور انہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کی طرف بلایا۔ یوائیل علیہ السلام کا یہ کلام بک آف جوائل میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ اے بوڑھو سنو، اے زمین کے سب باشندے کان لگاؤ۔ کیا تمہارے باپ داداؤں کے دنوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا؟ ٹڈیوں کے غول سب چٹ کر گئے، ان کے دانت شیر ببر کی سی ہیں۔ غول نے کھیتوں کو اجاڑ ڈالا اور انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا۔ تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کی موت پر ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ اے کاہنوں، اے مندر میں خدمت کرنے والوں، کمر کسو اور واویلا کرو، خداوند کے گھر میں جمع ہو جاؤ اور فریاد کرو۔ جانور کیسے کرہاتے ہیں، گائے بیل کے لیے اب چراغاں نہیں ہے۔ جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں، کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئی ہیں۔ سیون میں نرسنگا پھونکو تاکہ ملک کے تمام لوگ تھر تھر آئیں، کیونکہ خدا کا دن آن پہنچا ہے۔ خدا کے سامنے زمین و آسمان تھر تھراتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ سورج اور چاند اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا لشکر للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم خوفناک ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے میری طرف لوٹ جاؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہراساں نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے پہ خداوند تم کو پہلی برسات سے بخشے گا۔ وہی تمہارے لیے بارش بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گی اور ہالز نئی نہر سے لبریز ہوں گے۔ تمہاری برسوں کی محنت کو جس فوج نے کھا کر چٹ کر دیا، میں تم کو واپس دوں گا اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہو جاؤ گے، اور خداوند خدا کی خوب ستائش کرو، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے، کیونکہ میں خداوند خدا تمہارا خدا ہوں۔ حضرت یوائیل علیہ السلام نے یہودا کے لوگوں کو خبردار کیا کہ خشک سالی اور ٹڈیوں کا یہ حملہ کوئی وقتی یا قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی سزا ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے خدا سے وفاداری چھوڑ دی ہے۔
حضرت یوائیل علیہ السلام لوگوں کو توبہ اور ندامت کرنے کی تنبیہ کرنے لگے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو یقین دلایا کہ خداوند ہمیشہ سے مہربان ہے، وہ اپنے لوگوں کو مصیبت میں ڈال کر بھی ان سے توبہ کی امید رکھتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کریں تو خداوند ان ٹڈی دلوں کا خاتمہ کرے گا اور ان کے لیے بارش نازل فرمائے گا۔ یوائیل علیہ السلام اپنے صحیفے میں نہ صرف ٹڈیوں کے عذاب سے بچنے کے لیے اسرائیلیوں کو راستہ دکھاتے ہیں، بلکہ آپ کی پیشن گوئی پوری انسانیت کے لیے تھی، جس میں آنے والے وقت کی جھلک موجود ہے۔ حضرت یوائیل علیہ السلام نے انصاف کے دن کی بات کہی تھی، جسے انہوں نے یاوے کا دن کہا ہے۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے وارننگ تھی جو گناہ میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ دن ان لوگوں کے لیے خوش رنجی کا دن ہوگا جو خداوند کے ساتھ وفادار ہیں۔ بہرحال یہودا کے لوگوں نے اس دن روزہ رکھا اور ہیکل میں تمام عام و خاص جمع ہوئے اور خداوند سے معافی مانگی۔ انہوں نے عہد باندھا کہ وہ ہمیشہ خدا سے وفادار رہیں گے۔ چنانچہ یوائیل علیہ السلام پر وحی آئی اور خداوند نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ یہودا کے لوگوں کے لیے بارش بھیجے گا، کھیت سرسبز ہوں گے اور جانوروں کو پینے کا پانی ملے گا۔ حضرت یوائیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اہم پیغام پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ قدرتی آفت، زلزلے، سیلاب وغیرہ کا آنا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اعمال پر اظہار ناراضگی ہے۔ آتش فشاں کا پھٹنا، سونامی کا آنا، تیز و تند طوفان کا بڑے بڑے شہروں کو اجاڑ دینا اللہ رب العزت کے اظہار غضب اور جلال کی ایک شکل ہے۔ آفتیں انسان کو خدا کی عبادت و بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ندا دیتی ہے۔ جیسا کہ ٹڈی دلوں کے اس حملے کو یہودا کے لوگوں نے محض وقتی آفت سمجھا، لیکن حضرت یوائیل علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا کہ دراصل خداوند ان سے ناراض ہے اور جب تک وہ اس کی طرف توجہ نہ کریں گے یہ عذاب ختم نہ ہوگا، خواہ شہر کے شہر تباہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے انسانیت کو خبردار کیا کہ اس بڑے عذاب یعنی قیامت سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے، جبکہ یہودا کے لوگوں کو خداوند نے خود یہ احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ بندوں پر مہربان ہے۔ اگرچہ وہ سچی توبہ کر لیں تو دوبارہ خداوند انہیں نعمتوں سے نوازنے کے لیے تیار ہے، جبکہ ان آفتوں سے امت مسلمہ بے محفوظ نہیں رہیں گی۔ اور ہمارے لیے بھی یہ اصول و قانون وہی ہوگا، جیسا کہ حضرت ابن مسعود نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرنا اور ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکنا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اس طرح لعنتیں کرے گا جس طرح پچھلی امتوں پر کی تھی۔